اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, I am Lieutenant Colonel retired Muhammad Javed Khan from the Department of Education, Sarhad University of Science and Information Technology, Peshawar. Dear students, as you know, I teach you the subject Foundation of Education, and in this connection we had delivered several lectures in which first we talked about the Islamic foundation of education, and then we talked about the historical foundation of education. Today, our lecture would be revolving around the Egyptian civilization and Chinese civilization and their contribution among the ancient civilization towards education, knowledge, and learning. Dear students, to revise our previous knowledge, whatever we have discussed earlier in the lectures, we would briefly have a revision of it. What is historical foundation of education? It basically refers to the events, the ideas, and the institutions that have shaped or have contributed to shaping the present day education and still continue to influencing education in one or the other way. عزیز طلباء، ہم نے بات کی تھی کہ جو آج تک انسان کی جتنی بھی ترقی ہے، جتنا بھی نالج اس نے حاصل کیا ہے، اس کی جتنی بھی لرننگ ہوئی ہے، تو یہ ایک دن یا ایک سینچری کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ماضی میں ہم جا کے اس کا تسلسل ہمیں ملتا ہے، اور یہ تسلسل آگے چلتا ہوا ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزرتا ہوا آگے تک ہمارے تک پہنچا ہے. So if we say that history of education or history of knowledge and learning is basically the history of the development of the humans. انسان نے اس ترقی کے مراحل کو طے کرنے کے لیے اس کو ہزاروں سال درکار تھے، اور وہ ہزاروں سال کا سفر کر کے وہ آج کے دور تک پہنچا ہے. لہٰذا انسان کی جو مینٹل فیکلٹی ہے، جو لاجک ہے، ریزننگ ہے، اور جس کی جو منطقی سوچ ہے، جو آئیڈیاز کی فارمیشن ہے، جو تھنکنگ پروسیس ہے، وہ بہت آہستہ، بہت سلولی، بہت ایوولوشنری طریقے سے ارتقائی عمل سے گزر کے اس میں خاصی جو ہے وہ چینج آئی ہے اور بہتری آئی ہے، اور اس نے پروگریس اور ڈیولپمنٹ کی ہے، اور اس کی ساری پروگریس اور ڈیولپمنٹ کا جو شاخسانہ ہے وہ اس کے سوچ اور انداز فکر کو جاتا ہے. انسان نے اپنی سوچ کو پوری طرح سے بروئے کار لایا ہے، اور اس کے سوچ کے عمل نے اس کو ترقی کی منزلیں عبور کرتے ہوئے آگے لے گیا ہے. لہٰذا جب بھی ہم انسان کی بات کریں گے، انسان کی پروگریس کی بات کریں گے، انسان کے ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، تو یہ ساری چیزیں ایجوکیشن اور لرننگ سے پیوستہ ہے، اور لرننگ اور جو ہے اور ایجوکیشن اور نالج جو ہے وہ انسان جب سے 45,000 سال پہلے جب اس نے سوچ کا عمل شروع کیا، تب سے یہ چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. لہٰذا ہم نے ہسٹوریکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن پہ بہت زیادہ امپورٹنس دیں گے. یہ بہت اہم ہے. ہم جب بھی کریکولم ڈیولپ کریں گے یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بات کریں گے تو ہم ہسٹوریکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کو بہت زیادہ تقویت اور اہمیت دیتے ہیں. تو ہسٹوریکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن وہ واقعات ہیں، وہ سوچ ہیں، وہ محرکات ہیں، وہ پروسیسز ہیں، اور وہ ادارے ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ ایجوکیشن کو شیپ کیا اور ہمارے تک آج کے دور تک پہنچا دیا. دس از واٹ دا ہسٹوریکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن از. ہسٹوریکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کی اہمیت لہٰذا بہت اہم ہے، بہت اس کی امپورٹنس ہے، اور اس سے ہم کسی بھی صورت جو ہے ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنے پاسٹ کو، ماضی کو اگنور کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم فیوچر کی جانب نہیں دیکھ سکیں گے، اور ہم پریڈکٹ نہیں کر پائیں گے، اور ہم جو ہے آگے کے حالات کا جائزہ نہیں لے سکیں گے. The meaning and significance of the foundation of education and the history.
History is the record of events that contributed to shape life and social institution of man on the earth. جیسے ہے ہم نے پہلے بات کی کہ انسان کی جو ماضی ہے، جو تاریخ ہے، وہ بنیادی طور پہ وہ ریکارڈ ہے جو کہ ہمارے پاس محفوظ پڑا ہوا ہے اور جس نے انسان کی لائف اور ان کی انسٹیٹیوشن کو آہستہ آہستہ شیپ کرنا شروع کیا. History is reflective of humans' inquisitiveness, preserving records of his accomplishments, experiences, and culture, and passing them on to the next generations. انسانی تاریخ بنیادی طور پہ انسان کی جو جبلتی طور پہ جو نیچرلی اس کے اندر جو ایکسپلوریشن اور ایکسپیڈیشن کا جو پہلو ہے کہ انسان ہر وقت وہ انکوائر کرنا چاہتا ہے، وہ چیزوں کے تہہ میں جانا چاہتا ہے، وہ انکویزیٹیونیس ہے اس کے اندر، اور جس کے لیے بہت ساری اپنی جو حیثیت ہے، اپنی جو کمفرٹ ہے اس کو بھول جاتا ہے اور وہ چیزوں کو پرسو کرنے کے لیے غاروں کی طرف، پہاڑوں کی طرف، ریت کی طرف، خلاؤں کی طرف، سمندر کی جانب اور پہاڑوں کے اوپر وہ چڑھ دوڑتا ہے اور وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے. لہٰذا یہ وہ اس کی انکویزیٹیونیس ہے، انسان کی انکوائری کی کا جو عمل ہے اس کے دماغ میں، اس کے تو وہ جو ہے اس کو اس کام پہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کا پتہ چلائے، چیزوں کے تہہ میں جائے اور جو سرفیس پہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اس کی گہرائی میں جا کے چیزوں کا بغور مطالعہ کریں. اسی طرح وہ جو کچھ بھی کر لیتا ہے وہ اپنے ریکارڈ کو پھر وہ پریزرو کرتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے اور اپنے جو اس کی ترقی کی منزلیں ہیں ان ساروں کو بھی وہ محفوظ رکھتا ہے. نہ صرف وہ محفوظ رکھتا ہے بلکہ اپنے تجربات، اپنے کلچر اور اپنے علم کو وہ آگے کی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب وہ آگے کی نسلوں کو اپنا علم منتقل کرتا ہے تو اسی علم کے اوپر وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ مزید اس کے اوپر پروگریس کرتے ہیں اور ڈیولپ کرتے ہیں. لہٰذا جو پروگریس کا عمل ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن وہ چلتا رہتا ہے، اس میں کمی نہیں آتی اور وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. The history of education also provides a data bank of thought and experiences that help us analyze, interpret, and understand factors and conditions relating to education. جو تاریخ کے اوراق میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایونٹس، بہت سارے سوچ، بہت سارے ایکسپیرینسز اور بہت سارے انالیسس جو کہ پڑھی ہیں، انسان ان کو دیکھ کے ان کا تجزیہ کرتا ہے، ان کا بغور مطالعہ کرتا ہے اور ان عوامل کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جس سے ایجوکیشن آگے بڑھتا گیا ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ منطقی اور بہتر تعلیم کے بارے میں وہ ڈیسیجنز لیتا ہے اور وہ جو ہے اپنی آگے کی زندگی اور موجودہ زندگی کو ایجوکیشن کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. عزیز طلبہ، ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ جو ہیومن ہسٹری ہے ہم اس کو 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے پری ہسٹری ہے، اس کے بعد اینشنٹ سویلائزیشن ہے اور اس کے بعد میڈیول ایج جو ہے. دیز 3 آر دا ٹرننگ پوائنٹس ان دا ہیومن ہسٹری. پری ہسٹری وہ تاریخ ہے، وہ ماضی کی باتیں ہیں جو کہ جس کے ہمارے پاس شواہد بہت کم ملتے ہیں، جس کو ہم نے پریزیوم کیا ہوا ہے کہ انسان شاید اس طریقے سے آگے اس کی ڈیولپمنٹ کی کہانی چلتی رہی. ان چیزوں کا ہمیں پتہ مختلف پارٹس میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں، فریگمنٹس میں، پیسز میں ہمیں ملتا ہے. ہمیں غاروں میں انسان کی بنائی ہوئی آرٹسٹک تصویریں ملتی ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں ان کی سیٹلمنٹ نظر آ جاتی ہے، اس کے اوزار ہمیں مل جاتے ہیں، اس کی مختلف چیزیں ہمیں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. اور اس کے علاوہ سائنس نے اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے. سائنس نے
سائنٹیفک انداز میں چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے. جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں یا جو آرکیولوجیکل آرٹیفیکٹس ہیں ان کو سائنس نے لیبس کے اندر لے جا کے ان کی ٹیسٹنگ کرا کے ان کے عمر کا بھی حساب لگایا ہے تھرو کاربن ٹیسٹنگ کہ یہ کتنی پرانی ہے, یہ کھوپڑی یا ہڈی کتنی پرانی ہے, یا پاٹ جو ہمیں ملتا ہے یا کوئی اور چیز جو ہمیں ملتی ہے تو یہ اندازاً کتنی پرانی ہوگی. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بہتر طریقے سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن پری ہسٹری میں ہمیں کوئی واضح اور جامع تصویر نظر نہیں آتی, لہٰذا ہم اس کو چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو جب ہم اپنے عقل اور دانش کے مطابق جوڑتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک کہانی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور یہ پری ہسٹورک جو کہانی ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان سب سے پہلے نیچرل سراؤنڈنگ میں رہ رہا تھا. وہ جس طرح چیزیں تھیں, نہ اس کے کپڑے تھے, نہ اس کی سوچ تھی, اور نہ جو ہے اس کے اپنی پریونشن کے کوئی خاص طریقے تھے. نہ اس کو یہ پتہ تھا کہ شکار کیسے کیا جائے, اور نہ اس کے پاس ایک کھانے پینے کی کوئی سیکیورٹی تھی کہ جس سے وہ اپنے پیٹ ہر روز بھرتا رہے. لہٰذا پری ہسٹری کے آغاز میں انسان جو تھا وہ بالکل جنگلوں میں رہ رہا تھا, وہ نیچرل انوائرمنٹ میں رہ رہا تھا, وہ نیچرل کیلامیٹیز اور نیچرل جو ہارشنس آف کنڈیشنز تھے اس کو بہت زیادہ ایکسپوز تھا. اس کے اوپر گرمی, سردی, بارش, طوفان اور بہت کچھ چلتا رہتا تھا. لہٰذا انسان کی زندگی بہت سخت تھی, بہت اجیرن تھی. اٹ واز اے ویری ہارڈ اینڈ ٹف لائف. انسان نے جو ہی سوچنے سمجھنے کا عمل شروع کیا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا گیا, اور فیملی کی پروٹیکشن اس کی پرائرٹی بن گئی. اور فیملی کے ممبرز کو, بچوں کو, اس کے پاس جتنی بھی علم تھا وہ شکار سے ریلیٹڈ تھا, وہ اپنے آپ کو بچانے سے ریلیٹڈ تھا. جو کچھ بھی تھا اس نے اس کو منتقل کرنا شروع کر دیا اپنے بچوں کو, اور بچوں نے اس کے اوپر مزید کوئی ڈیولپمنٹ پروگریس کر کے وہ آگے اس عمل کو جاری رکھتے رہے. لہٰذا انسان کی جو پری ہسٹری ہے وہ جو پہلا یونٹ ہے, جو فیملی یونٹ ہے, اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے. سوسائٹی کے بننے سے پہلے انسان جو ہے وہ فیملی کی اکائی میں رہتا تھا. اس کے بعد جو سیم فیملی ممبرز ہوتے تھے جن کی علیحدہ علیحدہ فیملیز بنی ہوتی تھی, وہ کچھ عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے گروپ کی شکل میں رہنا شروع کیا. جب انہوں نے گروپ کی شکل میں رہنا شروع کیا تو وہ گروپ بڑھتا گیا اور وہ اس کی تعداد بڑھتی گئی, اور اسی طرح اس گروپ نے ایک قبیلے کی رخ دار لی. ایک قبیلہ بنتا گیا. قبیلہ وہ تھا جو کہ ایک خاص قسم کے لوگوں سے بنا ہوا تھا, جن کی بلڈ ریلیشن ایک تھی, جن کی لینگویج ایک تھی, جن کے کام کرنے کا طور طریقہ اور انداز ایک تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو رہنے سہنے کا طریقہ تھا وہ بھی ایک تھا. ان کی جو انٹرسٹ تھی وہ کامن تھی, وہ آپس میں اکٹھے رہتے تھے, اتحاد کے ساتھ رہتے تھے. لہٰذا باہر کے جو اور قبیلوں کے لوگ تھے وہ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے. اگر وہ حملہ کرتے تھے تو ان کا جواب بشکل قبیلہ آتا تھا اور سارے اکٹھے ہو کے ان کو جواب دیتے تھے. لہٰذا یہ مل جل رہنے کا سب سے پہلا جو فیملی سیٹ اپ کے بعد جو ایک گروپ بنا, دیٹ واز دا ٹرائبل سسٹم آف ہیومن لائف. ٹرائبل سسٹم نے انسان کو بہت اچھی چیزیں سکھائی. ٹرائبس تو اکثر نومیڈک بھی ہوا کرتی تھی جو کہ چلتی پھرتی رہتی تھی, اور وہ بھی تھی کہ جنہوں نے ایک خاص علاقے میں اپنا پڑاؤ ڈالا, اپنی سیٹلمنٹ کرتی, اور ادھر انہوں نے باقاعدہ ٹاؤن اور گاؤں یا شہر کی شکل اختیار کر لی. لہٰذا سیٹل لائف میں انہوں نے کام بانٹنا شروع کر دیے, انہوں نے پروفیشن جو ہے نا آپس میں بانٹے, اور اس کی وجہ سے مختلف کلاسز کے جو لوگ تھے ان کی جو تھی پروفیشن جو تھی وہ بننا شروع ہو گئی. لہٰذا لوگوں کو ہم نے نام دے دیے کہ یہ فلاں پروفیشن کا بندہ ہے, یہ فلاں پروفیشن کا بندہ ہے, یہ کپڑے سیتا ہے, یہ جو ہے کپڑا بنتا ہے, یہ جو ہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ بندہ ہے, یہ کارپینٹری سے ریلیٹڈ بندہ ہے, یہ میسن ہے. اور اس طرح زندگی کے جتنے بھی شعبوں میں کام تھے جس میں کیپیبلٹیز تھی, ایبلٹیز تھی, سکلز تھی اور نو ہاؤ تھا, اس لحاظ سے
انسان نے ان کو گروپ کا فارم دے دیا اور اس پروفیشن سے اس کو منسلک کر دیا. لہٰذا جو ایک سوسائٹی تھی اس نے کلاس ریڈن سوسائٹی کی شکل اختیار کر دی بیسڈ آن دا پروفیشنز وچ ور اڈاپٹیڈ. We imagine human struggling to provide himself and his family with the basic needs of survival, food, cloth, shelter and safety. He lived, moved and died as member of a nuclear family unit in the same environment in which he was born. Dear students, after discussing the prehistoric history of humankind, of his development into the family unit and further into the group and the tribal system, we now come over to the ancient civilization. Basically, the ancient civilizations are the continuation of the tribal system which got settled at a particular place and thereby developed their own system of living. Dear student, it is very pertinent, it is very important to note here that humans have been on this planet for thousands of years. But the known and the recorded history which is available with us, which gives us a witness and a proof that is spanning over from 12,000 years onward. The first remnants of the human civilization we have discovered in Mehergarh, which is located in Sibbi, Balochistan, Pakistan and the present country. And from there onward, we have seen a very much developed civilization, that is the Mesopotamian civilization. Dear students, Mehergarh civilization spanned over several thousands of years. It has been there in a very developed form. Human has attained the status of a settled living. Humans had developed bricks, and from that they had built houses. They had developed an agriculture system of which could grow crops for them. They had dug canals and water has been coming from them. Students, in 1974, a couple belonging from England studied the various water basins and various valleys. They were of the view that on the banks of various rivers there must be several civilizations. So in this connection, they studied the Bolan Valley, in which they were sure that there must be some living prehistoric or ancient civilization which must have been living there. They came to Pakistan and they digged for 2 decades and they found out a place near Mehergarh where the ruins of ancient civilization were discovered. It was a great breakthrough, but the problem was that it was in a very weak condition. The archaeological sites were mostly made of mud and they were very old, and excavation to a larger extent was not possible. And even these civilizations, there were layers after layers which were built upon each other. So we couldn't go down to the 12,000 years back civilization. Rather, whatever was on the surface, we had been trying to study them. We had been trying to understand how those people lived, how they behaved, and what type of system they had adopted. So, dear students, جو قدیم تہذیبوں کے اندر جو سب سے پہلے آثار ہمیں ملتے ہیں وہ مہرگڑھ کی تہذیب کے ہمیں ملتے ہیں. مہرگڑھ کے لوگ ایک جگہ پہ آباد ہو گئے تھے. انہوں نے اپنے لیے اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمولات کو چلانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک نظام رائج کیا ہوا تھا. وہ حکومت کا جو نظام تھا، جو کہ سوشل لیونگ کا نظام تھا، جو کہ ان کا ایک خاص کلچر اور ٹریڈیشنز جو تھی، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی زندگی کو آسان بنایا تھا، بہتر کیا تھا. وہ میوچول کوآپریشن سے رہ رہے تھے. ان کے اندر لوگوں نے مختلف پیشے تھے اور جن کو اپنایا ہوا تھا، اور وہ ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے. آرٹسٹکلی، مینٹلی they were far developed.
اور ایون وی ہیو دا ٹریسز کہ وہ جو ہے میڈیکل سائنس کے اندر بھی ڈیولپ تھے، کیونکہ ان کے اندر ہمیں کچھ دانت ملے ہیں جس کیویٹیز کو باقاعدہ بھرا گیا ہے، ان کی کراؤننگ کی گئی تھی. لہٰذا یہ جو چیزیں بہت پرانی تھی، اور جو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس میں اور میڈیکل سائنس میں خاص کر انہوں نے کافی ترقی حاصل کی تھی. سو وی ٹاکڈ اباؤٹ مہرگل سویلائزیشن ان ڈیٹیل. انہوں نے انسان کی ترقی میں خاطر خواہ جو ہے اضافہ کیا تھا اور پروگریس اور ڈیولپمنٹ کی تھی. اس کے بعد ہم آتے ہیں یورپ کی طرف، ہم آتے ہیں عراق کی طرف. عراق کے اندر جو آج کل کا ملک عراق کہلاتا ہے، بنیادی طور پر اس کے اندر 2 بڑے دریا بہتے ہیں. ایک کا نام دریائے دجلہ اور دوسرا کا فرات ہے. river Tigris and river Euphrates run along the plains of Iraq. The old name of this area has been given is Mesopotamia. Mesopotamia means the land between the 2 rivers. یہ جو ریورز ہیں یہ اوپر عراق ٹرکی کے علاقے سے بہتے ہوئے شام کی طرف سے آتے ہیں اور جو ہے وہ عراق کا بیشتر حصہ سیراب کرتے ہیں. ان 2 دریاؤں کے کنارے سب سے پہلے جو سویلائزیشن ہمیں ملتی ہے وہ ہے سومیرین سویلائزیشن. اسی ایک خطے میں میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے اندر 4 مختلف سویلائزیشن تھی، جن کے نام یہ ہیں کہ سب سے پہلی سومیرین سویلائزیشن، پھر ایکیڈین سویلائزیشن جو کہ اکاڈ کے مقام پہ تھی، پھر ایسیرین سویلائزیشن جو کہ سیریا کے قریب تھی، اور آخر میں بیبلون کی جگہ پہ بیبلونین سویلائزیشن ہمیں ملتی ہے. ان 4 سویلائزیشن کے ہمارے پاس آرکیولوجیکل پروفز ہیں، ان کے شواہد ہمیں ملے ہیں، ان کی زندگی گزارنے کے طور طریقے ہمیں ملے ہیں. انہوں نے جو چیزیں بنائی تھی وہ ہمیں ثابت حالت میں، بہتر حالت میں ملی ہیں. انہوں نے جو بلڈنگز بنائے تھے وہ بھی ہمیں ملے ہیں. لہٰذا جو میسوپوٹیمین سویلائزیشن ہے وہ انسانی تاریخ کی ایک باقاعدہ مکمل، جامع اور کمپلیٹ فارم میں ہمیں نظر آتی ہے کہ انسان نے مختلف جو مراحل تھے وہ کیسے عبور کیے، کس طریقے سے اس نے ڈیولپمنٹ کی تھی اور کس سسٹم کو اس نے اپنایا تھا. لہٰذا میسوپوٹیمین سویلائزیشن جو ہے وہ ہمیں بہتر طریقے سے بتاتی ہے کہ میسوپوٹیمیا کے لوگوں نے، ان 4 سویلائزیشن نے کیا کیا لرننگ کی تھی، انہوں نے نالج کتنا اٹین کیا تھا، اور ان کے آگے ایجوکیشن کو ٹرانسفر کرنے کا کیا طریقہ تھا. یہ لوگ بہت ذہین تھے. انہوں نے جو ماڈرن جو ایگریکلچر ہے اس کی بنیاد ڈالی. انہوں نے اپنے لیے کارآمد اور ضروری جو تخم تھے وہ ڈھونڈ ڈالے، ان کو لا کے کھیتوں میں کاشت کیا. کھیتوں کے لیے انہوں نے دریاؤں سے پانی کا انتظام کیا، بیراجز بنائے، کینالز ڈگ کیے اور کھیتوں تک پانی پہنچائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اینیملز کو ڈومیسٹیکیٹ کیا تھا، اپنے گھروں میں بانٹ دیا تھا. ان سے کھانے پینے کی نہ صرف ان کے کام حل ہو گئے تھے بلکہ وہ جو تھے ان کا وزن بھی اٹھاتے تھے اور سفر کے کام بھی آتے تھے. اس کے ساتھ ایجوکیشن کا ایک نظام مربوط تھا، اور میسوپوٹیمیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک ریٹن لینگویج تھی جس کو ہم کیونیفرس لینگویج بولتے ہیں. تو اس کے انہوں نے مٹی کے مختلف جو ٹیبلٹس تھے ان کے اوپر انہوں نے ان کو امپرنٹ کیا، پھر ان کو بٹیوں میں پکا کر کے اس کے اوپر وہ ہمارے پاس وہ محفوظ ہو گئے. اور ان دور کے ہمارے پاس کوئی 4 ملین کے لگ بھگ ٹیبلٹس ملے ہیں جس کے اوپر ان کی جو لینگویج ہے وہ انسکرائبڈ ہے، اور ان میں سے تقریباً 30,000 سے لے کے 40,000 کے ٹیبلٹس کو ان کا ڈیکوڈنگ کی گئی ہے، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے. لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میسوپوٹیمین سویلائزیشن، ان کا کلچر، ان کی جو سوسائٹی وہ خاصی ڈیولپڈ تھی، وہ خاصی آرگنائز تھی، اور ان کی جو سوسائٹی تھی وہ عقل، دانش، فہم
اور علم کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی. انہوں نے ریلیجن کو خاصا اہمیت دیا تھا. انہوں نے ٹیمپلز بنائے تھے. ان کے گاڈز اور گاڈیسز تھے, وہ باقاعدہ ریچولز کرتے تھے. اور اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میسوپوٹیمین کی چاروں سویلائزیشن تھی, انہوں نے انسان کی ترقی میں خاصا رول ادا کیا اور انسان کے پروگریس کو آگے لے گئے. جو میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے اندر جو ٹیمپلز تھے, جو مندر تھے جدھر جو وہ اپنے رسم و رواج مذہبی کرتے تھے, ان کے اندر وہ اسکول کی بھی ان کی حیثیت تھی. ادھر بچے آ کے تعلیم حاصل کرتے تھے. ہائر ایجوکیشن کم ہی تھی, لیکن جو پریسٹ کی اور جو مذہبی لوگوں کی تعلیم تھی, ہائر ایجوکیشن, وہ باقاعدہ اس کا اپنا ایک نظام تھا. میسوپوٹیمین سویلائزیشن کی جو نے باقاعدہ لائبریریز بنائی ہوئی تھی, اور جدھر جو تھی جتنے بھی ان کے ٹیمپلز تھے ان کے اندر بہت ساری چیزیں انہوں نے سٹور کی ہوئی تھی لائبریریز کی شکل میں, اور ادھر سے لوگ جا کے علم حاصل کرتے تھے. زیادہ تر جو علم تھا وہ اورلی ٹرانسمٹ ہوتا تھا, جو ٹیچنگ ہوتی تھی وہ زبانی ہوتی تھی, کیونکہ کاغذ ناپید تھا, کاغذ نہیں تھا. لہٰذا ٹیچنگ جو ہے وہ ریپیٹیشن پہ, میمورائزیشن کے میتھڈ سے اور کاپینگ ماڈلز کی طریق سے وہ عمل میں آتی تھی. جو بھی علم دیا جاتا تھا اس کا جو طریقہ تھا وہ بہت سختی کا تھا, ڈسپلن تھا, ریگورس تھا اور لانگ ہوا کرتا تھا. تو اس میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت زیادہ جو تھی وہ سختی برتی جاتی تھی کہ وہ ایک چیز جب اسے بتائی جاتی ہے تو وہ اس کو ذہن نشین کرے اور یاد کرے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے دیکھا کہ 3000 BC سے آنورڈ تقریباً 500 BC تک یہ جو ٹائم تھا, یہ ٹائم میسوپوٹیمین سویلائزیشن عروج پہ تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میسوپوٹیمیا کے ویسٹ میں دریائے نیل ہے. افریقہ کے اندر دریائے نیل کے جو ہے یہ وہ واحد ریور ہے جو کہ دنیا کے باقی دریاؤں کے نسبت وہ بڑا خاصا مختلف ہے. یہ مختلف اس لحاظ سے ہے کہ یہ ایکویٹر کے قریب سے شروع ہوتا ہے اور یہ الٹی طرف بہتا ہے, یہ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف بہتا ہے اور میڈیٹرینین سی کے اندر آ کے اترتا ہے. اس کے دو بڑے پارٹس ہیں, ایک کو وائٹ نائل بولتے ہیں اور دوسرے کو بلو نائل کہتے ہیں. یہ آگے آ کے ایک جگہ پہ مصر میں مل جاتے ہیں اور ادھر سے ملنے کے بعد اس کو ہم دریائے نیل بولتے ہیں, اور آگے آ کے یہ جو ہے نائل ڈیلٹا کے اندر جو ہے یہ میڈیٹرینین سی کے اندر گر جاتا ہے. مصر کا پورا علاقہ کافی خاصا بیرن ہے. اٹ از میڈ آف سینڈ, آف ڈیزرٹس, لیکن جدھر جدھر سے یہ دریا گزرتا ہے تو اس کے کنارے لوگ آباد رہے ہیں, اور خاص کر جو نائل کا ڈیلٹا ہے, اس کا ریور نائل کا جو ماؤتھ ہے جدھر وہ دریا میں سمندر میں گرتا ہے وہ خاصا پھیلا ہوا ہے. اس میں ریور کے کافی برانچز بن جاتے ہیں اور وہ جو ہے مارشز ہیں اس کے اندر بہت فرٹائل ہے. تو لہٰذا جو نائل ڈیلٹا ہے اس کے اندر انسان کی ہمیں بہت پرانی آثار ملتی ہیں ایگریکلچر کی, کہ ایگریکلچر نے ڈیولپمنٹ کر لی اور جو ہے اس طرح انسان کی ایک اور سویلائزیشن ادھر ابھری جس کو ہم ایجپشن سویلائزیشن کہتے ہیں. اس کا جو ٹائم فریم ہے یہ 5000 BC سے شروع ہوتا ہے اور یہ آگے چلتا جاتا ہے تقریباً 2500 BC کے قریب.
ایجپشن سویلائزیشن کی ہمیں میچور فارم نظر آتی ہے، جہاں پہ انہوں نے کافی ترقی کی تھی. انہوں نے مختلف فنون میں، مختلف پروفیشن میں بہت ترقی کر لی تھی، اور ان کی جو ترقی کے جو مراحل تھے وہ آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں. مصر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ اہرام مصر ہیں جو کہ پیرامڈز بنے ہوئے ہیں، مختلف اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا کے عجائبات میں شامل ہیں. اس وقت کے جو ان کے حکمران تھے، جس کو ہم فرعون کہتے ہیں، جو ایک سلطنت تھی، اور ان کے جو بادشاہ تھے فرعونوں نے، وہ اپنے ایک مذہب ایجاد کی تھی، اور ان کے زندگی کے بارے میں اپنا ایک کنسیپٹ تھا. اور یہ کنسیپٹ نہ صرف اس زندگی کے بارے میں تھا، بلکہ یہ کنسیپٹ ان کا جو موت کے بعد آگے زندگی جو تھی وہ کیسے گزرے جائے گی، آگے جہان کا جو سفر ہے وہ کیسے کیا جائے گا، اور ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی. چونکہ بادشاہ ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس دنیا کے اوپر بادشاہ ہیں تو ہم آگے جا کے بھی بادشاہ رہیں گے. اس مرحلے کو انہوں نے یقینی بنانے کے لیے انہوں نے انسانوں کو استعمال کر کے بہت دور دراز علاقے سے چٹانوں کو کیوبیکل فارم میں، سلنڈریکل فارم میں انہوں نے توڑا، اور ان کو مختلف طریقوں سے سلیوز کو استعمال کر کے وہ لے آئے، اور ادھر انہوں نے بہت ہائی پیرامڈز بنائی، اور جو کہ ایک نہ مشین تھی، نہ ان کے پاس کوئی اتنا وہ جو تھی چیزیں تھیں کہ وہ اپنی کام کو آسان بنا سکے. لیکن انہوں نے پھر بھی ایک طریقہ اپنا کے، ایک مشکل طریقہ اپنا کے پیرامڈز بنائے، اور پیرامڈز کے اندر انہوں نے جو تھی اپنی قبریں بنائیں اور اپنے جسموں کو ممیفائی کیا، اور تاکہ وہ صحیح حالت میں رہیں. تو انسان نے جب ان کی چیزوں کو دریافت کیا، ان کی ممیز کو دیکھا، وہ جب ہمیں ملی ہیں تابوتوں میں سے، تو پتہ چلا ہے کہ ممیفیکیشن کا جو علم تھا ان کے پاس وہ خاصا اچھا تھا، بہتر تھا، کارآمد تھا. کیونکہ جتنے بھی کنگز کی، پرنسز کی ہمیں ممیز ملی ہیں، اور ان کو جب کھول کے گیا ہے تو وہ پریزروڈ حالت میں ملی ہیں. ان میں کوئی جو تھے فرق نہیں آیا تھا، تقریباً اسی طرح کے ہی تھے. لہٰذا ان کی کیمسٹری کا علم، ان کی جو جانچ پڑتال تھی، ان کی جو میئرمنٹ کا علم تھا، ان کی جو میتھمیٹکس تھی، ان کی جو اسٹرانومی کا علم تھا، وہ خاصا جو تھا وہ ایلیبوریٹ تھا، اور خاصا پروگریسو حالت میں ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ جو ایجپشن سویلائزیشن تھی، انہوں نے زبان کو بالکل ڈفرینٹ طریقے سے اس کی ریٹن فارم لے آئے. جو میسوپوٹیمین سویلائزیشن تھی، انہوں نے کیونیفرس طریقہ اختیار کیا تھا لینگویج کو لکھنے کا. ان کے برعکس ایجپشن سویلائزیشن نے پکٹورل رائٹنگ کا تصور دیا، اور وہ یہ تھا کہ وہ چیزوں کی تصویریں بنا کے ان کو ایک سیریز میں رکھ کے ان سے وہ سینٹنسز بناتے تھے، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، اور وہ بہتر طریقے سے وہ اس سمبل سے جو ہے وہ کچھ کہہ لیتے تھے. ان کو ڈیکوڈ کرنے کا طریقہ خاصا دشوار تھا، لیکن پھر بھی ان کی بہت ساری رائٹنگز کو وہ ڈیکوڈ کیا گیا ہے. یہ جانا گیا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، کیا بات ہو رہی ہے. لہٰذا جو اینشنٹ ایجپشن سویلائزیشن تھی، انہوں نے بھی خاصی ترقی کی تھی. چونکہ ان کے جو پورا محور تھا وہ بادشاہوں کے ارد گرد گھومتا پھرتا تھا، اور ان کو اپنی بادشاہت کو طول دینے، اس کو بہتر بنانے، حتیٰ کہ ان کا بادشاہوں کا زیادہ ٹائم ان چیزوں پہ صرف ہوتا رہتا تھا کہ اپنے لوگوں کو رعایا کو کیسے ان کے اوپر جبر کیا جائے، ان کو کیسے سلیوز بنایا جائے، اور نت نئے طریقے ڈھونڈ کے ان سے مختلف کام لیے جاتے تھے. تو انسان کی جو زندگی تھی وہ کافی سہل تھی، مشکل تھی، اور جو بادشاہوں کی جو فوج تھی وہ بہت ظالم ہوا کرتی تھی، وہ بہت شاطر تھی. لہٰذا عام لوگوں کی زندگی بہت خراب گزرتی تھی. بادشاہوں نے جو ہر طرف یہ کوشش کی کہ ایسے کوئی آب حیات ان کو ملے تاکہ ان کی زندگی لمبی ہو جائے اور وہ مر نہ سکے، اور اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ بادشاہت کرتے رہیں.
لیکن یہ خواب ان کا پورا نہیں ہوا، لہٰذا یہ بات امر اور واقعی تھی کہ انہوں نے مر جانا ہے، لہٰذا انہوں نے مرنے کے بعد کا جو سفر تھا اس کے لیے مختلف طور طریقے ڈھونڈ ڈالے۔ لہٰذا جو دریائے نیل کے اوپر سویلائزیشن تھی وہ کافی ڈیولپڈ تھی۔ دریائے نیل کے اوپر جو ریور ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک لوور ایجپٹ کہلاتا ہے، اٹ از ریفرڈ ٹو دا ناردرن ایریا near the sea including Cairo and Nile Delta, while Upper Egypt refers to the southern area of Nile Valley. جو لوور ایجپٹ ہے وہ علاقہ ہے جدھر دریائے نیل جو ہے وہ میڈیٹرینین سی کے اندر گرتا ہے، اور جو کہ کائرو شہر جدھر آباد ہے، اور جس کے اوپر جو بڑا وسیع جو علاقہ ہے نائل ڈیلٹا کا جو کہ بہت زرخیز ہے، اس کے اوپر اس کو ہم لوور ایجپٹ کہتے ہیں۔ جبکہ اپر ایجپٹ جو ہے وہ صدرن حصہ ہے جو کہ آسوان کا علاقہ، اور اس سے اوپر جدھر سے ریور نائل کی آغاز ہوتا ہے، دا بلو نائل اینڈ دا وائٹ نائل، تو اس کو ہم اپر ایجپٹ کہتے ہیں۔ ایجپٹ بنیادی طور پہ نائل ریور جو تھا وہ ہر سال اس میں سیلاب آتا تھا، اور سیلاب کے ذریعے سے پانی جو تھے وہ دور دراز علاقوں میں پھیل جاتا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا، اس کے فائدے بھی ہوتے تھے، نقصانات بھی ہوتے تھے۔ فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب پانی نیچے چلا جاتا تھا واپس ریور کی طرف، فلڈ کم ہو جاتا تھا، تو وہ ایلوویل سائل آ جاتی تھی، وہ جو سینڈ اور سلٹ وہ اپنے ساتھ وہ پانی لاتی تھی تو وہ بہت زرخیز ہوتی تھی۔ وہ اس کے اوپر جب ایجپشنز وہ فصل اگاتے تھے تو وہ فصل بہت زبردست ہوتی تھی۔ جس سال فلڈ نہیں آتا تھا تو اس سال ان کو مسائل درپیش ہوتے تھے، اس سال جو تھی وہ ایگریکلچرل کراپس جو تھی وہ نہیں اگتی تھی، یا ان کی وہ بہتر حالت نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا ریور نائل کا فلڈ میں آنا ان کے لیے بہت زیادہ نیک شگون ہوتا تھا، اور یہ اس بات کی وہ عکاسی کرتا تھا کہ جو کراپس ہیں، جو فصلیں ہیں وہ بہتر اگیں گی۔ دریائے نیل کے بہت سارے نقصانات ہوتے تھے جب وہ سیلاب میں آتا تھا۔ ان کے وہ تھے کہ ان کے گھر جو تھے وہ گر جاتے تھے، بہت ساری پانی کی وجہ سے جو انسیکٹس اور فلائز وہ آتی تھی، اور جس کی وجہ سے ماسکیٹوز جنم لیتے تھے، جس سے بیماریاں پھیلتی تھی، وبائیں پھیلتی تھی، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ان کی موت بھی واقع ہوتی تھی۔ لہذا ہمیں یاد ہے کہ فرعون کے جو قصے تھے جس میں فلڈنگ کا بھی کافی ذکر ہے، جس کے اندر وبائی امراض کا بھی کافی ذکر ہے، جس میں مچھروں کا بھی کافی ذکر ہے، یہ وہ دور تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وقوع پذیر ہوئے، اور انہوں نے ان کو راہ راست پہ آنے کی جو تھی وہ تلقین کی اور ان کو پرچار کیا، لیکن یہ نہیں مانے، اور باقی کہانی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا۔ In ancient times, the two regions differed significantly in their dialects and customs. یہ جو لوور ایجپٹ اور اپر ایجپٹ کا علاقہ تھا یہ آپس کے طور طریقوں، رسم و رواج میں خاصا مختلف تھا۔ However, the actual Egyptian civilization began with the unification of upper and lower regions of Egypt, that is in 3150 BC under the rule of Pharaoh. جو فرعون تھا اس کے زمانے میں جو لوور اور اپر ایجپٹ تھا اس کو ایک یکجا کیا گیا، اور ان کے کلچر کے اندر جو اختلافات تھے ان کو ختم کیا گیا۔ تو اس طریقے سے ایک ایجپشن سویلائزیشن نے 3150 BC کے قریب جنم لیا تھا۔ ایجپشن سویلائزیشن جو مصر کی پرانی تہذیب تھی، قدیم تہذیب تھی، ان کی خاصی اچیومنٹس تھی، ان کی خاصی پروگریس اور ڈیولپمنٹ تھی۔ ہم نے کہا کہ یہ دریائے نیل کے کنارے آباد تھے، لہٰذا انہوں نے اریگیشن کے مختلف طریقے ڈھونڈے۔ They developed the irrigation system based on control and utilization of natural water sources، کہ پانی کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور کیسے استعمال کیا جائے، یہ طریقہ انہوں نے سیکھا اور اپنایا۔ Their biggest achievement was the development of an independent writing system. As we discussed earlier, that their writing system was based on the pictorial writings, that is کہ وہ جو ہے چیزوں کی شکلیں بناتے تھے اور اس سے وہ بات چیت کرتے تھے۔
اٹ واز اے ویری یونیک سسٹم آف رائٹنگ جو کہ دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتا. آرگنائزیشن آف کلیکٹیو کنسٹرکشن اینڈ ایگریکلچر پروجیکٹس، انہوں نے مختلف بلڈنگز بنائی، کلیکٹیو کنسٹرکشن کی تھی، اور ایگریکلچر پروجیکٹس کو بھی انہوں نے اپنی اس میں بہتری لے آئے. دے ٹریڈڈ ود دا سراؤنڈنگ کنٹریز، کامرس اور ٹریڈ اور جو تھا وہ بھی خاصا عام کروایا. دے کریٹڈ آرمی دیٹ ڈیفیٹڈ اینیمیز اینڈ ایسرٹڈ ایجپشن ڈومیننس. انہوں نے آس پاس اور ملک کے اندر اپنے فوج سے جو کے ذریعے انہوں نے اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ زیر کر لیا، اور یہ واحد پہلی سویلائزیشن ہمیں ملتی ہے جہاں پہ آرمی کا ایک مربوط نظام تھا. اس کے ساتھ ساتھ دے ڈیولپڈ دی سسٹم آف بیوروکریسی، جس میں ریلیجس لیڈرز اور ایڈمنسٹریٹرز تھے، اور یہ جو تھے کمپلیٹلی فیروز، یہ جو فرعون تھے ان کے کنٹرول میں ہوتے تھے. اس کے علاوہ ان کے ہاں ایک بڑا ایک جو تھا ایلیبوریٹ سسٹم آف ریلیجن تھا دیٹ انشورڈ یونٹی اینڈ کوآپریشن آف دا پیپل. تو ریلیجن کے ذریعے اور آرمی اور بیوروکریسی کے ذریعے اور جو حکمرانی تھی اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو یکجا کیا ہوا تھا، اور لوگ آپس میں کوآپریٹ کرتے تھے. They have struggled to develop various techniques for the exploration and extractions of minerals from the earth, and they also developed surveying and construction. انہوں نے جدھر بھی معدنیات تھی ان کو نکالنے کی خاصی کوشش کی. انہوں نے سروے کا طریقہ اپنایا کہ سروے کیسے کیا جاتا ہے. میتھمیٹیکلی دے ور ویری ایڈوانسڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنسٹرکشن میں بھی ماہر تھے. انہوں نے بہت سارے جو تھے بلڈنگز بنائے، محل بنائے، پیرامڈز بنائے. دے ہیڈ این ایلیبوریٹ سسٹم آف میتھمیٹکس. ان کی جو کنسٹرکشن تھی وہ میتھمیٹکس پر بیس تھی. ہم ان کی جو بلاکس دیکھتے ہیں جس پہ انہوں نے پیرامڈز بنائے، ان کا ایک خاص طریقہ تھا. وہ کمپلیٹلی اٹ واز بیسڈ آن الجبرا، آن میتھمیٹکس. جو فارمولا تھے ان کو اپلائی کیا گیا تھا. وی آلسو سی دیٹ دے ہیڈ a very complex system of medicines. جو ہربل میڈیسنس کو وہ یوز کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیمسٹری کے اندر بھی خاصی ترقی کی تھی. ہم نے دیکھا کہ یہ جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو ممیفائی کر کے پریزرو کرتے تھے. اور اس کے علاوہ انہوں نے گلاس بھی ایجاد کی تھی. جو شیشہ ہے یہ ان کی پیداوار ہے، انہوں نے انوینٹ کیا تھا، اور اس ٹیکنالوجی کو انہوں نے خاصا بہتر کیا تھا. اس کے علاوہ لکھ پڑھ میں، لٹریچر میں اور ادب میں بھی انہوں نے خاصی ترقی کی تھی. اور اس کے علاوہ یہ مختلف ملکوں اور مختلف تہذیبوں کے ساتھ پیس کے ساتھ ایک ٹریٹی ان کے ساتھ سائن کر کے یہ جو تھے وہ سکون میں رہتے تھے، امن میں رہتے تھے. Dear students, we discussed in detail the Egyptian civilization. Now we come over to the next civilization, that is the Chinese civilization. Chinese civilization تقریباً 10,000 سال پیچھے پری ہسٹری میں جا کے اس جنم لیا. جو چائنا کا علاقہ ہے یہ ہسٹوریکلی بہت ڈیولپڈ ہے، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہیومن پروگریس اور ڈیولپمنٹ کی طرف ان کا کافی جو ہے وہ عمل دخل ہے. More than a million years ago, the history of ancient China stretches into the prehistory. The history of Chinese civilization begins around 10,000 BC. Ancient Chinese civilization also originated and grew along the river valleys, that is the Yellow River and the Yangtze River Valley. جس طرح ہم نے ایجپشن سویلائزیشن کے اندر ریور نائل کی اہمیت کو اجاگر کیا، اسی طرح چائنا کے اندر دو بڑے دریا بہتے ہیں، اور یہ دونوں ریورز جو ہے ان کا نام یلو ریور اور یانگسی ریور ہے. یہ دریائیں جو ہیں ویسٹ سے ایسٹ کی طرف بہتی ہیں، اور آگے دا اسٹریٹ آف فارموسا کے اندر یہ سمندر میں گر جاتی ہیں. یہ جو چائنیز سویلائزیشن ہے یہ
ان کی جو جسمانی ساخت ہے وہ باقی قوموں سے کافی مختلف ہے. یہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں, ان کے گول مٹول چہرے ہوتے ہیں, ان کی لینگویج بھی کافی ڈفرینٹ ہے. ان کے لینگویج میں تقریباً 10,000 سال سے چلتی آ رہی ہے, اور اس میں مختلف سٹروکس ہوتے ہیں, جس میں چائنیز لینگویج میں اس وقت تقریباً 5,000 سٹروکس ہیں, جن کو سمجھ کے ہی آپ کو چائنیز لینگویج آئے گی. یہ بھی دنیا کی ایک بہت زیادہ یونیک لینگویج ہے, جس طرح کی ایجپشین لینگویج تھی یا جو کیونیفرس لینگویج تھی میسوپوٹیمیا کے اندر. یہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. جو یلو ریور اور یانگزی ریور ہے, چین کی جو کہانی ہے, چین کی جو آب بیتی ہے, وہ ان دو دریاؤں کے جو سیلاب آتے تھے ان میں ایک دکھ بھری کہانی ہے, اور لوگوں نے بہت زیادہ ہزاروں سال سے سفر کیا ہے, اور لوگ جو تھے نہ صرف سفر کرتے تھے بلکہ فلڈنگ کے نتیجے میں ان کی زمینیں جو تھی وہ زرخیز ہو جاتی تھی اور وہ بہتر فصل اگاتی تھی. لہٰذا ہم چائنیز سویلائزیشن کو ان کی جو ریورز کی ہسٹری ہے یا جو فلو آف ریور ہے اس کے اندر جو سیلاب ہیں اور ان کے اندر جو پانی کی کمی ہے وہ ان سے جڑی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں پروگریس بھی آئی, اور اس کے زمرے میں چائنیز لوگوں نے بہت سارے تکلیفیں اور دکھ بھی برداشت کیے. ابھی ریسنٹلی وی ہیو سین that the Chinese government has changed the very flow of the basic river, the Yellow River and the Yangtze River. They had they had constructed a huge dam over these rivers, and in this way they had controlled the flooding, and the lives of the Chinese people have now been that of prosperity and of happiness. The Chinese period is the period of development of human technology, beginning about 9,500 BC in some parts of the Middle East and later in other parts of the world. جس وقت دنیا میں چائنیز تہذیب نے جنم دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مہر گڑھ سویلائزیشن یا مڈل ایسٹ کے اندر میسوپوٹیمین سویلائزیشن کسی نہ کسی شکل میں وہ ابھرنے شروع ہوئی تھی. جو چائنیز سویلائزیشن ہے ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے شینگ ڈائنیسٹی جو کہ 1700 سے لے کے 1046 BC تک اس کا عرصہ محیط ہے. یہ بہت ہی میچور اور بہت ہی پروگریسو فارم کی یہ سویلائزیشن تھی جو کہ تقریباً 700 سال تک رہی. اس کے بعد جو سویلائزیشن ابھری وہ زو ڈائنیسٹی کی ہے جو کہ اگین کوئی 800 BC ایئرس تک اس کا عرصہ محیط رہا. چائنیز سویلائزیشن نے انسان کی ترقی میں بہت اہم رول ادا کیا ہے. ان کی بہت ریمارکیبل اچیومنٹ تھی جس میں سب سے پہلے جو ان کی اچیومنٹ ہے دیٹ از دیئر لینگویج. اس کے بعد انہوں نے ایگریکلچر پہ خاصا زور دیا, انہوں نے ایگریکلچر کو ڈیولپ کیا, انہوں نے اپنا ایک ریلیجن بنایا. جو کمپس تھا یہ بھی ان کی ایجاد ہے. گن پاؤڈر انہوں نے ایجاد کیا. سب سے جو اہم چیز جو کہ دنیا ان کی بہت زیادہ اس بات پہ مشکور ہے اور وہ ہے کہ انہوں نے کاغذ کو ایجاد کیا. اس سے پہلے کاغذ نہیں تھا تو لہٰذا انسان کو بہت زیادہ پرابلم درپیش تھے, وہ کچھ لکھ نہیں سکتا تھا. اور ان کے ساتھ ساتھ کاغذ میں انہوں نے پرنٹنگ کا اس جو ایجاد تھی یہ بھی عمل میں لے آئے کہ نہ صرف کاغذ بس اس کے اوپر لکھائی کا جو عمل تھا وہ بھی انہوں نے ایجاد کیا. یہ جو 3-4-5 چیزیں تھیں ان کی بہت ہی ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے. انسان کی ترقی اس پہ مبنی ہے, اور باقی جو قومیں تھیں جب آپس میں ان کا آنے جانے ملنے ملانے کا جو رابطہ ہوا تو باقی تہذیبوں نے ان سے خاطر خواہ مدد لی اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا. The other inventions which were also of no less importance were the areas of mathematics, astronomy, traditional Chinese medicines, acupuncture and herbal medicines, shadow clock and the kites. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ایجاد کر کے انہوں نے انسان کی سوچ کو آگے بڑھایا,
انسان کے سمجھنے کے عمل کو آگے بڑھایا اور اس سے بہت ساری آگے زیادہ چیزوں نے جنم لیا. اگر ہم کائٹس کی بنانے کے عمل کو دیکھیں تو یہ وہ چیز تھی جن نے انسان کو جہاز بنانے پہ اکسایا. لہٰذا اینشنٹ چائنیز سویلائزیشن کی سیورل اچیومنٹس ہیں جس کے ہم آج مشکور ہیں. The education system in the old Chinese civilization were based on school or education system that meant to preserve, accumulate and pass on to new generation all knowledge which their ancestors have gathered. Their elders, whatever knowledge, whatever experiences they have, they used to pass them on to the next generation. جس سے علم کی کنٹینیوٹی کا عمل جو تھا وہ جاری رہتا تھا اور وہ جو ہے ایک خاصی ڈیولپمنٹ پہ ڈیولپمنٹ اس سے عمل میں آتی تھی. نہ صرف یہ بلکہ ایجوکیشن سسٹم کے آگے پاس آن کرنے سے جو سوسائٹی اور کمیونٹی تھی وہ بہتر طریقے سے کام کر سکتی تھی. The achievements of the Chinese civilization are indicative of a well-organized and efficient education system. The beginning of some kind of organized education system in Chinese date back to 16th century BC. It is, however, established that during the Zhou dynasty, the capital city Pyong had 5 national schools. یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ زو ڈائنیسٹی کے وقت میں نیشنل لیول پہ سٹی پیونگ کے اندر 5 اسکول جو تھے وہ کام کر رہے تھے. These schools were only for children of the elite classes. یہ جو امراء تھے ان کے بچوں کو صرف تعلیم دیتے تھے. Boys were taught the different rituals, customs, traditions and religious ceremonies. They also learnt music, archery, charioteering, calligraphy and mathematics. یہ جو علم تھے یہ ان کو پڑھائے جاتے تھے. Girl learns rights, etiquette, silk production and weaving. It was during this period that Confucianism as Chinese philosophy developed, with greatly impacted the curriculum of Chinese educational system for about 2 millennia. Confucius ایک بہت ہی بڑا ان کا معتبر فلاسفر رہا ہے چائنا کا جس نے اپنے تھاٹس بیان کیے قوموں کے بارے میں اور چائنیز زندگی گزارنے کے طور طریقے اور اسلوب بتائے. اس نے جو تھے he was born in 551 BC and died during 479 BC. تو کنفیوشنزم نے باقاعدہ ایک چائنیز فلاسفی کی شکل اختیار کر لی. The Confucius curriculum was based on several books that is Great Learning, Doctrine of the Mean. These books are in the classic rites, the Analects, speeches of the Confucius at the Minicus, a collection of conversation of the scholar Minicus with kings of his time, and 5 classics that is Poetry, History, Rites, Changes, Springs and Autumn Annals. یہ اس کی مختلف کنفیوشس کی کتابیں ہیں جس کو اس نے لکھی اور جس میں اس کی علم کی باتیں کی ہیں. During the Han Dynasty, school's age for boys was 7 years. The school started learning basic skills in reading, writing and calculation. Education through this period was considered a luxury that only the elites could afford. Later education system focused on producing a hierarchy of official of assisting in management of the states. جو بعد میں تعلیم تھی وہ ایسے بچوں کو تعلیم دیتے تھے تاکہ وہ بڑے ہو کے ملک کا نظم و نسق وہ چلا سکیں. It produced morally enlightened and cultivated individuals rather than specialists in specific skills. Education strengthened the emperor dominance. عزیز طلبہ چائنیز جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ اس نے خاصا جو ہے چائنیز کو معاشرے کو خاصا جو ان کو تقویت دی, ان میں علم, دانش اور فہم کی باتیں اجاگر کر دیں. اور یہ جو تصویر ہم سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کنفیوشس کی تصویر ہے جس نے چائنیز سویلائزیشن کو ایک نئی جہت دے دی, ان کے سوچ کو ایک نیا پہلو دے دیا اور ان کو آج بھی جو ہے چائنیز گورنمنٹ اپنے مختلف جو پولیٹیکل اور گورنمنٹ کے افیئرز ہیں وہ کنفیوشس سے استفادہ کرتے ہیں, اس کے تعلیمات سے استفادہ کرتے ہیں. لہٰذا the role of Confucius in the ancient Chinese civilization was quite huge and large. Dear student,
With this, we come to the conclusion of our today's lecture, in which we discussed in detail the Egyptian civilization and the Chinese civilization. Thank you very much.